السلام علیکم جی. آج کے منظر نامے کے ساتھ میں ہوں ضیاء بلوچ. آج بہت ساری خبریں آپ کے پاس مزیدار قسم کی. آغاز کرتے ہیں جناب. ہم جنگ سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب. ان کے متعلق تھا پچھلے دنوں کہ وہ پی ٹی آئی کے جناب ووٹوں سے منتخب ہوئے آزاد امیدوار کے طور پر، لیکن کچھ ہی دنوں بعد یعنی الیکشن سے 3-4 دن بعد ہی تقریباً 12-13 فروری کو ان کے متعلق خبر آئی کہ وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے. اس حوالے سے ایک تصویر بھی تھی، لیکن کچھ دنوں بعد اس کی تردید آ گئی کہ نہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ وہ فوٹو پیسٹ، وہ جناب فوٹو شاپ وہ تصویر تھی اور حقیقت ایسی نہیں ہے. جناب آج جناب انہوں نے آ کر باقاعدہ ویڈیو جاری کی ہے اور بتایا ہے شیخ صاحب نے کہ وہ یہ جو 5-7 مہینے تھے، 8 مہینے تھے، اس میں وہ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں چھپے رہے. شیخ وقاص اکرم ٹرانسپورٹر ہیں، بڑے امیر آدمی ہیں، وہاں سیاسی رسوخ بہت زیادہ رکھتے ہیں اور وہاں جو مذہبی ووٹ ہیں ان کے خلاف اور دیگر اپنے اپوننٹس کے خلاف لڑتے رہتے ہیں. آج انہوں نے کیا کہا، ان کی باتیں سنیں، اور ان کی خاص طور پر شکل کیا ہو گئی ہے. وہ جوانی میں جناب بڑے مطلب ان کی داڑھی نہیں ہوتی تھی، اب داڑھی بہت زیادہ بڑھ گئی. شیخ وقاص اکرم صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں. آپ کے صوبے کے مہمان تھے. میں نے تو کہا کہ آپ کے صوبے نے مہمان نوازی کی روایت جو ہے وہ برقرار رکھی ہے. جنہیں پناہ پاکستان میں کہیں نہیں ملی، وہاں کے پی کے غیور اور خوددار اور جانباز لوگوں نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا ہے. کبھی ایک ضلع، کبھی دوسرا ضلع، کبھی تیسرا ضلع، مگر وہ محبت جو آپ لوگوں نے دی ہے، ہم اس کا جو ہے وہ احسان ہم آپ کا کبھی بھی نہیں اتار سکتے. میں نے تو بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ میں نے بالکل بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ جو انصاف کے رہنما اصول ہیں اور جو انصاف کے لیے کمٹمنٹ ہے جوڈیشری کی کے پی میں، وہ ان میچبل ہے کسی اور کے ساتھ. کیونکہ یہ جو پریشرز ہے نا، جو وہاں ہیں وہ یہاں بھی ہیں، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ کون اس پریشر کو برداشت کر کے کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے. دیکھنا تو یہ ہے، یہ کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. اس وقت میں جس وقت پاکستان تحریک انصاف کو سنی اتحاد کونسل کے دوستوں کی ضرورت تھی، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا آپ کے لیے. لیڈر بھی خان، پارٹی بھی خان کی، ایجنڈا بھی خان کا، اور انشاءاللہ تعالی ویژن بھی خان کا ہوگا اور جیت بھی خان کی ہوگی. محترمہ مریم نواز صاحبہ جب سے وزیر اعلیٰ بنی ہیں، جہاں ان کے حق میں بہت زیادہ مطلب کام کیا جا رہا ہے، مختلف فرمز ہیں، مختلف لوگ ہیں جو پروپیگیٹ کر رہے ہیں ان کو کہ اس قسم کی وزیر اعلیٰ تو آج تک آئی نہیں، اور جناب یہ تو بہت زیادہ پرفارم کریں گی، شہباز شریف کو بھول جائیں گے، پنجاب سپیڈ بھول جائے گی، جناب شہباز سپیڈ بھول جائے گی اور مریم سپیڈ رہے گی. اس حوالے سے بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ خود بھی مطلب جان بوجھ کے کچھ چیزوں کو وہ کرتی ہیں تاکہ ان کی پاپولیرٹی بڑھے. تو گزشتہ روز انہوں نے جناب ایک 15 آفس سینٹر کا دورہ کیا اور وہاں جو آپریٹرز بیٹھی ہوئی تھی خواتین، ان سے جناب انہوں نے انٹریکٹ کیا. تو وہاں ایک جناب بچی کے سر کا دوپٹہ ذرا نیچے تھا، تو انہوں نے جناب کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ دوپٹہ جو ہے وہ اونچا کر دیا. اس پر واہ واہ ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا دیکھیں جی مریم نواز صاحبہ کیا کمال کی خاتون ہے جناب، وہ تو ایک ماں کی طرح پورے صوبے کے لیے سوچ رہی ہیں اور کمال شفقت کر رہی ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جو سیاسی سٹنٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ وہ کام تم کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. صورتحال یہ کہ آپ مریم نواز صاحبہ کے اسی فوٹو کو دیکھیں تو اس میں ان کا اپنا دوپٹہ نیچے ہے. تو سب سے پہلے تو انہیں چاہیے تھا کہ اپنا دوپٹہ جناب وہ نیچے کرتے، اور اتنے کنزرویٹو بننے کی آپ کو ضرورت ہے تو پھر آپ آتے ہی نا، کیونکہ بہت ساری جو مذہبی تنظیمیں وہ آپ کے خلاف ہیں، وہ کہتی ہیں خاتون جو ہے وہ سربراہ بن ہی نہیں سکتی. لیکن آپ جناب صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. ان کی بہت ساری جناب تصاویر جو لندن کی ہیں وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں اور اس میں جناب وہ جینز اور پینٹ شرٹ پہنے ہوئے پھرتی ہیں. اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی آپ سا پارسا کوئی نہیں ہے، اور آپ اس قسم کی جناب حرکتیں جب کرتے ہیں، پھر آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے. تو اب یار لوگوں نے جناب دوسری ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے جس میں ان کی اپنی جو صاحبزادی ہیں، مریم نواز صاحب کی صاحبزادی، ان کا دوپٹہ نہیں ہے اور وہ ان کے ساتھ پھر رہی ہیں. تو لوگ پھر یہی کہیں گے نا کہ محترمہ پہلے اپنا دوپٹہ ٹھیک کریں، پھر اپنی صاحبزادی کا ٹھیک کریں، اور پھر اس ورکنگ وومن کو جناب آپ جا کر ڈسٹرب کریں کہ شاید اس کا جناب دوپٹہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ جناب دوسری جو ویڈیو وہ بھی بڑا سرکولیٹ کر رہی ہے اور وائرل ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہے وہ سوال کے ساتھ جواب بھی طلب کر رہے ہیں.
حقائق یہی ہیں صاحب ذرا، آپ جب آپ سربراہ بن جاتے ہیں اور کوئی اہم ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر آپ پر تنقید بھی اسی انداز میں ہوتی ہے جس طریقے سے آپ لوگ اپنی واہ واہ کرانا چاہتے ہیں، لوگ پھر تنقید بھی کرتے ہیں. بلکہ پرانی ویڈیوز نکال کر لے آئے ہیں جس میں جناب ایک خاتون ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہٹاؤ اسے، اور پھر جناب تاکہ وہ ان کا جو پروفائل ہے وہ ذرا ڈسٹرب نہ ہو، اور ان کے جو امیج اور فوٹو ہیں ویڈیو ہے جناب وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو مریم صاحبہ بھی جیسے باقی خواتین ہوتی ہیں ویسی ہیں، لیکن آج کل ان کو جناب چڑھا کر ولیہ سے بھی اوپر لے کر گئے ہیں، اور وہ جناب دنیا کی بہترین منتظم ہیں. تو چیزیں نظر آ رہی ہیں جو منتظم ہیں وہ ایک ایک چیز کر جناب سامنے آتی جا رہی ہے. اور ہم بھی بیٹھے ہیں جناب، کوئی اچھی بات کریں گے تو لازمی تعریف کریں گے. ٹھیک ہے جی، تعریف کر دیتے ہیں کہ آپ نے ان کا دوپٹہ ٹھیک کیا، لیکن ساتھ ریکویسٹ بھی کر دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کا بھی پھر یہی جو ہے نا ایک ہی معیار رکھیں، جو دوسروں کے لیے اپنے لیے بھی یہی معیار رکھیں. جی ہمارے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، یہ بلوچستان سے آپ کو پتہ ہے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کا جو زمانہ ہے باقیوں سے ذرا ڈیفرنٹ رہے گا. کیوں کہ یہ وکل تھے، بہرحال اچھا خاصا بولنے والے ہیں، اور انہوں نے آ کر اپنے وزٹس کیے پورے دنیا کے وزٹس کیے. میڈیا کو بھی وہ ٹیکل کرتے ہیں اور کبھی کبھی اس پر تھوڑا سا چڑھ بھی دوڑتے ہیں، لیکن اوورآل مطلب ایسا چہرہ تھا جو کسی نے بھی منتخب کیا تھا. لوگ تو کہتے ہیں کہ راجہ ریاض نے کیا تھا، راجہ ریاض کی چوائس ہی ہرگز ایسی نہیں ہو سکتی. بہرحال جن لوگوں نے ان کا انتخاب کیا تھا بہت اچھا کیا تھا. تو اب جناب آخری دن ان کے چل رہے ہیں، نئے وزیر اعظم صاحب آنے والے ہیں جن کو چھوڑ کے گئے تھے، انہی کو جناب آ کے، وہ ریس نہیں ہوتی، ریس میں جناب جو میراتھن ہوتی ہے اس میں جناب ایک آپ کے پاس چیز ہوتی ہے، آپ جا کے اگلے کو پکڑاتے ہیں اور پھر اگلے کو پکڑاتا ہے. تو جو جناب ان کو جناب وہ چیزیں پکڑائی گئی تھی وہ اس میراتھن میں شہباز شریف نے ان کے حوالے سپیک کی تھی، اب یہ سپیک جا کے پھر دوبارہ شہباز شریف صاحب کے حوالے کر دیں گے. تو ان کو جناب ہائی کورٹ نے بلایا تھا بلوچستان کے لاپتہ افراد کے حوالے سے، تو یہ حاضر نہیں ہوئے. 2 مرتبہ ان کو بلایا گیا اور دونوں مرتبہ یہ نہیں گئے. تو اس سے جناب ایک چیز ہوتی ہے کہ جی ہم وزیر اعظم آپ کہاں ہیں. تو اب چونکہ ان کا دور ختم ہونے والا ہے تو اب وہ ساتھ انہوں نے اپنی پروفائل بھی بنانی ہے، تو پھر یہ بھی تو ہوگا نا کہ آپ کو ہائی کورٹ نے بلایا تھا آپ نہیں گئے تھے، تو ساتھ اس چیز کا تاثر بھی دینا ہے. جی نہیں جی ہم تو کمال کے لوگ ہیں جناب، ہم تو عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، ہمیں تو ہائی کورٹ بلائے وزیر اعظم ہونے کے باوجود جناب پیش ہو جاتے ہیں. تو آج جناب انوار الحق کاکڑ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنی لمبی چوڑی تقریر بھی کی. انہوں نے کہا جی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ جناب جو ہماری ریاست ہے وہ لوگوں کو لاپتہ کر رہی ہے، در حقیقت یہ جو لاپتہ ہونے والے لوگ ہیں یہ خود جناب ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، اور اس کا الزام جو ہے وہ ریاست پر دیا جا رہا ہے. تو انوار الحق کاکڑ صاحب جب باہر نکلے تو آپ کو پتہ ہے مطیع اللہ جان ان کے پیش پڑ گئے. مطیع اللہ جان کم صحافی نہیں ہے، مطلب رگڑ کے رکھتے ہیں، کسی بھی کوئی بھی ہو ان کو ٹکا کے ان کو جناب ان کے ساتھ سوال و جواب کرتے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں کہ یہ تو مائک ان کے جا کے منہ میں بھی دے دیتے ہیں. تو انہوں نے نہیں بخشا. پہلا تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ 90 دن کے لیے آئے تھے اور 6 مہینے کیوں گزار گئے، اور اس کا جواب پہلے تو نہیں دیا لیکن آخر میں انہوں نے پھر دیا. اور مطیع اللہ جان صاحب نے ان سے جو سوال کی کاٹ بہت زیادہ تھی کہ آپ نے جبری گمشدگی کو بڑا اچھے انداز میں ڈیفینڈ کیا جناب. تو کیا کہا یہ ذرا سنیں وزیر اعظم کے ساتھ، نگران وزیر اعظم کے ساتھ مطیع اللہ جان صاحب اور دیگر صحافی کیا کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب 90 دن کی نگران حکومت آپ نے 6 ماہ تک چلائی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے، کیا کر رہے ہیں؟ تھینک یو. کا دفاع کیا پورے انداز میں عدالت میں. مطیع اللہ جان، میں نے جبری گمشدگی کا دفاع بالکل نہیں کیا. میں نے جبری گمشدگی کے نام پہ جو ریاست کے الزامات لگ رہے ہیں ان کا دفاع کیا. تو یہ جو لوگ بازیاب ہوئے آپ سوال میں کیوں پوچھوں؟ آپ نے پوچھا کہ بازیاب کہاں سے وہ کس کی تحویل میں تھے؟ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اتنا عرصہ خاموش کیوں رہا ہے؟ یہ آپ پھر اسی الزام کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ پہلے اپنے سوالات کو جب آپ فریم کرتے ہیں برائے مہربانی اس کو بھی سوچا کر. آپ سے پوچھ کے تو سوال نہیں فریم کرنے. آپ بتائیں یہ بندے کدھر تھے، کس کی تحویل میں تھے، عدالت کو پہلے کیوں چھپایا گیا؟ آپ سے جب میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں نا، آپ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں. سر ہم آپ کو عرض یہ کر رہے ہیں کہ یہ الزام ہے اور آپ اس الزام کو الہامی حیثیت دینا چاہتے ہیں. کے پاس سے یہ لوگ انہوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ اس الزام کو الہامی حیثیت دینا چاہتے ہیں، ہم نہیں دینا. CTT کے پاس نہیں تھے. ہم کریں گے انکوائر، جب انکوائر کر لیں گے، کنکلوڈ کر لیں گے، بتا دیں گے. سر نگران حکومت نے کس آئین کے تحت 6 مہینے کا وقت گزارا ہے؟ 1973.
اسد طور کا جناب گرفتار کیا گیا تھا ایف آئی اے نے، کیونکہ تم بولتے بہت زیادہ ہو، ان پر الزام ہے کہ تم گستاخ ہو اور بولتے ہو، تم جناب وقت کے چیف جسٹس کو کہتے ہو کہ تم جھوٹ بولتے ہو، مطلب چیف جسٹس کو جھوٹا کہتے ہو، تو یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں جو مرضی کرتے رہیں چیف جسٹس، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ان پر جناب انگلی اٹھاؤ، آپ ان کے فیصلوں پر تنقید کرو۔ تو اسی پاداش میں اسد طور کو گرفتار کر لیا گیا، اور کل جو ہے صحافیوں نے احتجاج کیا، اس کی قیادت جو کر رہے تھے وہ حامد میر صاحب کر رہے تھے۔ تو یہاں پر انہوں نے بڑا اس کے بالکل برعکس جو ہے نا موقف، انہوں نے کہا جی ہم نہیں کہتے کہ آپ اسد طور کو رہا کرو، بلکہ انہوں نے کہا جی ہم سب گستاخ ہیں، آپ ہمیں بھی گرفتار کرو۔ باقاعدہ اس موقع پر نعرے لگائے گئے کہ آؤ ہمیں گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو۔ یہ مشہور زمانہ قسم کا جناب یہ احتجاج تھا، اور یہ پہلے تو یہ احتجاج دیکھ لیں۔ گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو، اور کے قاتلوں کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے سپریم کورٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا، وہ معاملہ ابھی درمیان میں ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ارشد شریف کے قاتلوں کو خود ہی بے نقاب کرے اور سزا دے دے۔ ہم سزا دینے کی تو اہلیت نہیں رکھتے، لیکن ہم ارشد شریف کے قاتلوں کو جانتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو نیم بھی کریں اور شیم بھی کریں، اور وہ جو قاتل ہیں انہیں نیمنگ اور شیمنگ سے بچنے کے لیے پاکستان چھوڑنا پڑ جائے۔ ہم پاکستان نہیں چھوڑیں گے، تم پاکستان چھوڑو گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جی اسی احتجاج کے تناظر میں وہاں جناب حسن ایوب صاحب بھی گئے ہوئے تھے۔ حسن ایوب صاحب اصل میں در حقیقت مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں، لیکن بطور صحافی جو ہے وہ اے آر وائی کو انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، اور یہ پروگرام دی رپورٹرز میں آتے تھے۔ یہ وہی پروگرام تھا جس میں ارشد شریف صاحب تھے، صابر شاکر ہوا کرتے تھے، اور دیگر جناب لوگ رہے ہیں، بڑا چودھری غلام حسین یہاں پر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ویل ریٹڈ قسم کا پروگرام اے آر وائی کا ہوتا تھا، 6 بجے سے شام 7 بجے تک آتا تھا۔ تو جب یہ تشریف لائے تو انہوں نے چودھری غلام حسین صاحب کو ٹیز کرنا شروع کر دیا، جناب انہیں ان کی بزرگی کا خیال کیے بغیر۔ کچھ دن تو انہوں نے برداشت کیا، پھر وہ ان پر چڑھ دوڑتے تھے، مطلب ان کو ان کی اوقات جو ہے نا وہ یاد دلایا کرتے تھے۔ ان سے پوچھتے تھے کہ ہاں جی راوی کیا کہتا ہے، تو یہ کہتے ہیں راوی چین لکھتا ہے۔ تو انہوں نے ان کا نام ہی پھر راوی پڑ گیا، جناب حسن ایوب صاحب کا نام راوی پڑ گیا۔ لیکن یہ جناب لوگ تنقید برداشت چونکہ نہیں کر سکتے، تو یہ بھی تنقید برداشت نہیں کر سکے، تو مبینہ طور پر انہوں نے کمپنی بہادر سے جناب شکایت کی، نہیں انہوں نے اپنے باس سے کی، باس نے کمپنی بہادر کو ذرا کھینچا، اور پھر چودھری غلام حسین صاحب کو ان کے پروگرام سے فارغ کر دیا گیا۔ لیکن دیکھیں منافقت کی حد دیکھیں کہ اسی حکومت کے یہ ٹاؤٹ ہیں، انہی قوتوں کے ٹاؤٹ ہیں، 24 گھنٹے انہی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور ان قوتوں نے جب اسد طور کو اٹھایا ہے تو یہ بطور صحافی احتجاج کرنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ تو وہاں پر جناب صحافی ان کو دیکھتے ہی خاصے بگڑ گئے اور انہوں نے احتجاج کیا۔ کیا ان کے ساتھ ہوا یہ ذرا دیکھیں، صحافی کیا کہہ رہے ہیں ان کو۔ جو آپ نے جو کچھ کیے ایک لوگوں کے نہیں یار، یہ لوگ کہہ رہے ہیں آزادی صحافت کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ لوگ آزادی صحافت کا نعرہ لگائیں گے، یہ لوگ لگائیں گے، یہ خود جو ہے ان کے ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں، اور آج یہاں پر آ کر ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آزادی صحافت کیا ہے۔ بس یار یہ لوگ لگائیں گے، یہ خود جو ہے ان کے ٹاؤٹ بنے ہوئے بدماش آتا ہے، کہہ رہے ہیں آزادی صحافت کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ لوگ آزادی صحافت کا نعرہ لگائیں گے۔ بہت اچھا کیا، ہمیں پتا ہے، بس چھوڑ دیں ووٹ کو جو ہے آپ۔ جی جناب، تو آخر میں 2 ویڈیوز آپ کو اور دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک ویڈیو تو ہے کہ ایک طالب علم جناب جب گیا اپنی ڈگری لینے کے لیے تو قیدی نمبر 804 کی تصویر لے کر گیا، اور اس موقع پر دیکھیں کہ اس کے چہرے پر کیا ہے، سامعین کے چہرے پر کس قدر مسکراہٹ ہے، اور جو بندہ ڈگری دے رہا ہے اس کے چہرے پر کتنی مسکراہٹ ہے، اس کا اندازہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، ستم کیا جا رہا ہے یہاں پر عمران خان صاحب کے ساتھ، لوگ اسے برداشت نہیں کر رہے۔ لوگ بھوکے رہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ظلم سہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان نے ان میں جو ایک آزادی کی اور آزادی سے سوچنے کی جو سوچ پیدا کی ہے، وہ انہیں آرام سے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ ایک اور آخری ویڈیو دیکھیں، بچے ہیں گلی کے، اور ان کو میں بھی کسی نے اسپانسر کیا ہو، کسی نے جناب تیار کیا ہو، اور جناب انہوں نے ویڈیو بنائی ہو، لیکن حقائق یہی ہیں
کہ عمران خان جو ہے صرف بزرگوں پر نہیں، نوجوان نسل پر نہیں، بلکہ جو تیسری نسل آ رہی ہے اس پر بھی اثر انداز ہو چکا ہے۔ جی جناب، تو یہ آج کا منظر نامہ تھا۔ اپنے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آج سب سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ وہ فیصلہ آج آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک مجھے، میرے چینل کو اپنی محبتوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے